لیکن سقوط ڈھاکہ نے اس دفعہ اس برس ایک بار پھر بڑی غیر معمولی اہمیت حاصل کر لی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں اس برس کو وار آف لبریشن کے 50ویں اینیورسری کے طور پہ منایا جا رہا ہے, اور چونکہ منایا جا رہا ہے تقریبات ہو رہی ہیں, ذرائع ابلاغ کو استعمال کیا جا رہا ہے. اس طرح بنگلہ دیش میں اور ہندوستان میں ایک بار پھر پاکستان کے خلاف بہت پروپیگنڈا فوکس طریقے سے کیا جا رہا ہے, اور ایک کیمپین ہے ڈس انفارمیشن کی. لیکن اس دفعہ شاید پاکستان کو توقع تھی کہ ایسا ہوگا, اس لیے پاکستان کی طرف سے بھی ایک بہت سا لٹریچر جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے, بہت سے ذرائع ابلاغ جو ہیں, ڈاکومنٹریز, فلم آ رہی ہیں. جیسے کہ جیو ٹیلی ویژن نے ایک بہت ہی بھرپور فلم بنائی ہے جس کا عنوان ہے جو بچھڑ گئے, جو کرنل زیڈ آئی فروخ کی کتاب جو ہے جو بچھڑ گئے اس کے اوپر بیس کرتی ہے. اسی طرح جاوید جبار صاحب نے ایگزیکٹو پروڈیوسر کی حیثیت سے ایک بہت ڈاکومنٹری بنائی ہے جس کا عنوان ہے سیپریشن آف ایسٹ پاکستان. گلوبل ویلیج اسپیس نے اور اس طرح کی اور بہت سی پاکستانی ویب سائٹس نے, پلیٹ فارمز نے سیریز آف انٹرویوز کیے ہیں ان آئی وٹنسز کے جنہوں نے 1971 کے سانحے کو بلڈ اپ ہوتے ہوئے یا تو دیکھا یا محسوس کیا, یا وہ آئی وٹنسز تھے. آج کا پروگرام جو ہے اس کے پہلے 2 پارٹس ہم سقوط ڈھاکہ کے حوالے سے کریں گے, مختلف انداز سے سوالات اٹھانے کی کوشش کریں گے. دو انتہائی نالجبل پرسنالٹیز, اسکالرلی پرسنالٹیز جو ہیں وہ میرے ساتھ ہیں, مجھے جوائن کر سکیں گے اس پروگرام میں. جناب ڈاکٹر جنید احمد صاحب جو آتھر ہیں کریشن آف بنگلہ دیش متھس ایکسپلوڈڈ, اور آتھر ہیں کتاب کے انڈیا اینڈ اپارتھائڈ اسٹیٹ. اسی ساتھ مجھے جوائن کر سکیں گے اکرام سہگل صاحب جو سولجر آفیسر تھے 1971 میں, انتہائی سکسیسفل کامیاب بزنس مین ہے پاکستان کے. ان کی کتاب ہے اسکیپ فرام اوبلیوین 1971 کے حوالے سے ہے. بلڈ اوور ڈفرنٹ شیڈز آف گرین بھی انہیں کی کتاب ہے, اور حال ہی میں ان کے جو کالمز ہیں ان کا مجموعہ جو ہے, اس کے کئی مجموعے انفیکٹ 10 والیومز چھپے ہیں, اور ان کے کالمز جو ہیں وہ پاکستان کی گزشتہ 40 برس کی تاریخ کا ایک بہت ہی زبردست جائزہ لیتے ہیں, ایک سورس ہیں اس تاریخ کو, کنٹمپریری ہسٹری کو سمجھنے کے لیے. میرے دونوں گیسٹ میرے ساتھ ہیں. میں سب سے پہلے ایک ٹکڑا سناؤں گا جو شیخ مجیب الرحمان کی غالباً 7 مارچ 1971 کی پلٹن میدان کی تقریر ہے, جسے ہمارے تمام ناظرین جو ہیں, انگلش میں یہ سب ٹائٹل ہے, تقریر تو بنگلہ میں ہے, 1 منٹ کا یہ ٹکڑا ہے, انگلش میں یہ سب ٹائٹل ہے, لوگ اس کو پڑھ سکتے ہیں. میں بتا بھی دوں گا کہ اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان زندہ باد, میں صرف بنگالی قوم کا لیڈر نہیں ہوں بلکہ میں پورے پاکستان کی جیتی ہوئی سائڈ کا لیڈر ہوں, میں پاکستان کا لیڈر ہوں. 4 یا 5 پوائنٹ ہیں جو نقطے میں اردو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں نے پریزیڈنٹ یاہیا سے ملاقات کی ہے, اب بہت ہی ڈیٹیل سے میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ 15 مارچ کو نیشنل اسمبلی کا سیشن جو ہے اسے رکھیں. ان کا اس تقریب میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں صرف بنگالی قوم کا لیڈر نہیں ہوں بلکہ پورے پاکستان کا لیڈر ہوں. ہم پاکستان کی جیتی ہوئی سائڈ کے لیڈر ہیں. مغربی پاکستان کے جو لوگ ہیں, ایلیٹ ہیں, انہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں. ہم نے مارشل لا سے نجات حاصل کرنی ہے. 15 مارچ کو یہاں پر سیشن ہونا چاہیے. بنگلہ زندہ باد, پاکستان, بنگال زندہ باد, پاکستان زندہ باد. یہیں سے میں ڈسکشن کا آغاز کرتا ہوں. اکرام سہگل صاحب, آپ آئی وٹنس ہیں, اور جنید صاحب جو ہیں انہوں نے اس پہ بہت زیادہ ریسرچ کی ہے, اگر وہ تھے نہیں وہاں پہ. میرا آپ سے پہلا کوشچن ہے اکرام صاحب کہ 1971 میں جو کچھ ہوا, کیا وہ انیویٹیبل تو نہیں تھا, کیا وہ ناگزیر تو نہیں تھا, کیونکہ یہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ دونوں ونگز کے درمیان 1500 کلومیٹر کا فاصلہ تھا, درمیان میں ہندوستان تھا, فارمر ایسٹ ونگ کے 3 طرف ہندوستان تھا, اس کے ویسٹ میں, اس کے ایسٹ میں, اس کے نارتھ میں ان کا بڑا اثر و رسوخ تھا. وہاں ایک بہت اسٹرانگ انٹلیکچوئل انڈین ہندو کمیونٹی بھی ایگزسٹ کرتی تھی جس کا لٹریچر پہ, ذرائع ابلاغ پہ بہت اثر و رسوخ تھا. تو کیا یہ انیویٹیبل ناگزیر تھا یا یہ ماڈل چل سکتا تھا؟ دیکھیں معید, یہ پاکستان جو تھا وہ اس زمانے کا فائنسٹ ایکسپیریمنٹ آف نیشنہڈ آف اٹس کائنڈ تھا, فائنسٹ, اور اس میں کوئی شک نہیں. اور میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ جتنا بھی انویٹیبلی بات کریں, مارچ مہینے میں میں وہاں تک تھا مارچ میں, اور مارچ میں انفیکٹ کوئنسیڈنس یہ ہے کہ دیٹ آئی واز ایکچولی ویئنگ دا پلٹن میدان thing from the air. I was flying the LO-3 and in fact I was detailed to keep a watch over this thing because there were certain contingency plans made in case, because fear یہ تھا کہ declare کر دیں گے بنگلہ دیش. اور اس وقت میرا کام یہ تھا کہ as a sort of keep an eye
on the thing, etc. And I was relaying to command Eastern Command all the things that were happening. देखिए, मैं सही मानों में मार्च में भी, जब फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, 10 days ऑफ मार्च, मुझे कभी नहीं लगा कि पाकिस्तान सेपरेट हो जाएगा, और ये इनवर्टेबल नहीं था. ये नेचुरली अच्छा, डेप्थ ऑफ फीलिंग बहुत थी. अच्छा. और बहुत सी गलतियां हुई थी दोनों साइड से, एक साइड से नहीं. लेकिन मैं ये जो कहानी है ना कि भाई कि ये जरूरी ये था, ये नहीं था. ये इसके अंदर बहुत सी साजिशें थी, और साजिश सबसे बड़ी ऑफ कोर्स देयर इज नो डाउट कि इंडिया ने बहुत बड़ा हाथ इसमें प्ले किया. एंड ऑफ कोर्स देयर वर एलिमेंट्स विद इन ईस्ट पाकिस्तान, ये नहीं, और विद इन द आर्म फोर्सेस ईस्ट पाकिस्तान में भी, बिटवीन ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स में तो काफी. लेकिन इतना नहीं था जितना लोग समझते हैं. मैं तो जब 12 मार्च, इकराम सहगल साहब, आप तो चूंकि बंगाली भी समझते होंगे, आप तो बंगला जुबान को भी समझते होंगे. जो मैंने शेख मुजीबुर रहमान की तकरीर सुनाई है, क्या आपने सुनी होगी? मैं तो उर्दू में उसको डिस्क्राइब किया है. क्या आपको लगता है कि जिस जज्बात का वो मैदान में इजहार कर रहे हैं तकरीर में, वो सच्चे जज्बात थे या पॉलिटिकल डेमागोगी थी? नहीं जी, मैं तो समझता हूँ सच्चे जज्बात थे. बिकॉज मैं तो उस वक्त लाइव सुन रहा था ना जी, और मैं लाइव रिले कर रहा था बहुत सी बातें. अच्छा. तो मुझे तो लगा इस जब इनने ये कहा तो मैंने ये समझा कि वी आर ओवर द क्राइसिस, राइट. एंड अगर जनरल याहिया आए और उनसे डिस्कशन करें, और एक ऑब्वियसली इनकी भी एक्सट्रीम कंडीशन थी विच obviously people don't expect, but I don't think हो सकता था. और मैं समझता हूँ जितने भी लोग थे वहाँ पर, पर्टिकुलरली आप देखें जो अभी जिंदा भी हैं, लाइक ताजवी साहब भी वहाँ पर थे इन द फाइनल डेज, मिनिस्ट्री प्लानिंग की तरफ से गए थे. सबको ये ख्याल था. वो एक्चुअली अगर आप देखें तो वो 15 मार्च के बाद डिटेरियोरेट होने चला सिचुएशन, कि जब ये हार्ड लाइन किया और उन्होंने बांग्लादेश ये फ्लैग जो था वो 23 मार्च को हाइस्ट कर दिया इंस्टेड ऑफ पाकिस्तान फ्लैग. तो आई थिंक जो डेटोरेशन